بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں نومیریکل انالیسز. آج ہمارا لیکچر نمبر 17 ہے جس میں ہم بات چیت کریں گے آئگن ویلیو پرابلمس کے بارے میں. اس سے پہلے ہم نے لیکچر 16 مکمل کیے ہیں جس میں بات چیت کی تھی آپ کے ساتھ سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی، جس میں نان لینئر ایکویشن کی بات چیت کی تھی، اور اب ہم آج کل بات کر رہے ہیں آئگن ویلیو پرابلمس کے بارے میں. آئگن ویلیو پرابلمس زندگی میں بھی آتے ہیں اور یہ بڑے امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں میتھمیٹکس کے اندر، فزکس کے اندر، کیمسٹری کے اندر اور ڈفرینٹ سائنسز کے اندر. فزکس کی اگر بات چیت کریں تو کوانٹم میکینکس کے اندر اور سالڈ میکینکس کے اندر، فلوئڈ میکینکس کے اندر بھی یہ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. یہ پرابلمس آپ نے بہت دفعہ ڈسکس کیے ہوں گے. جس وقت بات چیت کر رہے تھے ہم ڈفرینشیل ایکویشن کی، جس وقت ہم بات چیت کر رہے تھے لینئر الجبرا کی، تو یہ کافی جگہ پر ہم نے اس کو پہلے اسٹڈی کیا ہے. لیکن یہاں پہ جو ہم نے آپ کو دو طریقہ کار بتائے ہیں، جو پاور میتھڈ بتایا ہے یا جیکوبیز میتھڈ بتایا ہے، یہ پہلے ہم نے نہیں پڑھا ہے اور یہ ہمارے لیے نئی چیزیں تھیں اور کیلکولیٹ کرنے کا نیا طریقہ کار تھا. اسی طریقے سے جو میں نے آج کا اپنا لیکچر آرگنائز کیا ہے وہ 3 حصوں پر ہے. پہلے 15 منٹ کے قریب میں دوبارہ سے جو پروسیجر تھے، جو میتھڈ تھے، جو میتھمیٹکس تھے اس کے بیہائنڈ، یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ چیزیں جو ہے نا کلیئر ہو جائیں. 2 دفعہ میں پہلے بتا چکا ہوں، آج میں تیسری دفعہ بھی بتانا چاہوں گا تاکہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے. کوئی ڈاؤٹ کسی طرح کا نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اگر کانسیپٹ کلیئر ہے تو کسی طرح کا بھی پرابلم ہو، کسی طرح کا بھی الگورتھم ہے، آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں. لیکن اگر کانسیپٹ میں کوئی گڑبڑ ہے تو پھر ہر جگہ پہ، ہر اسٹیج پہ آپ کو پرابلم آتی جائے گی. تو جیسے میں نے بتایا کہ 15 سے 20 منٹ لوں گا کہ ان چیزوں کو دوبارہ سے ایکسپلین کرنے کی، پروسیجر کو، اسٹیپس کو، میتھڈس کو، وہ آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد 2 ایگزامپلس ہیں. ایک آن دی ایوریج ایگزامپل پہ 15 منٹ لگیں گے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کے ساتھ سالو کروں گا تاکہ یہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم جیکوبین میتھڈ آپ کو بتایا تھا، اس کے ذریعے کس طریقے سے آپ آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرس معلوم کرتے ہیں وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. تو ٹھیک ہے جناب، اسٹارٹ کرتے ہیں آئگن ویلیو پرابلمس. آئگن ویلیوز کو ڈیفائن کریں کہ یہ آئگن ویلیوز ہوتی کیا ہیں، کہاں سے آتی ہیں، آئگن ویکٹرس کیا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کون سے 2 طریقہ کار ہیں. پاور میتھڈ میں کیا امپورٹنٹ چیز ہے، کس لیے اس کو پاور میتھڈ کہتے ہیں اور کیا اس کا پروسیجر ہے. اینڈ دین اگین دی جیکوبین میتھڈ. یہ کاپی پینسل سنبھال لیا آپ نے، یہ کاپی پینسل سنبھال لیں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ لیکچرز ہیں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے امپورٹنٹ پروجیکٹ، اہم پروجیکٹ، جس کے ذریعے ملک کے کونے کونے میں یہ آپ کے پاس لیکچرز پہنچ رہے ہیں. جب ہم لوگ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو ہمیں ٹیچر کے پیچھے بڑا بھاگنا پڑتا تھا اور بہت دور دور تک جانا پڑتا تھا. اب یہ کتنی اچھی بات ہے ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد کہ لیکچرز آپ کے پاس گھر پہ موجود ہیں، آپ کے ڈور اسٹیپس پہ موجود ہیں. وہ کوالٹی ٹیچرز جو کہ بہت ہی ریئر ہیں، ان کے لیکچرز آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں. یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا کہ میں خود ایک کوالٹی ٹیچر ہوں، لیکن آپ کے پاس بہت اچھے اچھے ٹیچرز کے لیکچرز پہنچے ہوں گے. اینڈ یو آر ویری فارچونیٹ ٹو اسٹڈی انڈر دیئر گائیڈنس. اسٹارٹ کرتے ہیں جناب آئگن ویلیو پرابلمس. جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا اسی کڑی کو دوبارہ سے جوڑتے ہیں. یہ وہی ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک کوئی بھی میٹرکس دی ہوئی ہے جو کہ n/n کی ہے، اسکوائر میٹرکس ہے، اور لیمڈا آپ کے پاس کوئی اسکیلر ہے، اور آپ کے پاس ایک ویکٹر دیا ہوا ہے x which is given by x1 x2 x3 xn ٹرانسپوز. تو آپ ax کیا لکھتے ہیں؟ ax is equal to lambda x، جس میں a آپ کے پاس میٹرکس ہے، x آپ کے پاس ویکٹر ہے، لیمڈا اسکیلر ہے اور x آپ کے پاس ویکٹر ہے. تو ax is equal to lambda x، یہ ایک آپ کے پاس ایکویشن ہے. یہ کون سی ایکویشن ہے؟ میٹرک ایکویشن ہے. اس کو آئگن ویلیو ایکویشن بھی کہہ سکتے ہیں، آئگن ایکویشن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو ax is equal to lambda x ہی زیادہ تر جانتے ہیں. اس کو سالو کرنے کے، یعنی کہ لیمڈا معلوم کرنے کے اور x معلوم کرنے کے 2 طریقہ کار ہم نے بتائے تھے. پاور میتھڈ بتایا تھا اور آپ کو جیکوبیز میتھڈ. تو پاور میتھڈ کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ پاور میتھڈ میں ہم نے کیا کچھ کیا تھا. پاور میتھڈ جو کہ ریلائی کرتا ہے بیسیکلی کس کے اوپر؟ یعنی کہ نمبر آف اٹریشن کے اوپر. یہ ہم اٹریٹو پروسیس کر رہے ہیں یہاں پہ اسٹڈی زیادہ تر، یعنی کہ جیکوبیز میتھڈ بھی اور پاور میتھڈ بیسیکلی ایک اٹریٹو میتھڈ ہوتا ہے. اس میں کیا کرنا ہے، آپ نے پہلے کہیں سے کسی جگہ سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں، اسٹارٹ کرنے کے بعد ایک انیشیل ویکٹر لیتے ہیں اور انیشیل ویکٹر کرنے کے بعد آپ اس کو اے پہ آپریٹ کرتے جاتے ہیں، اے پہ آپریٹ کرتے ہیں، پھر دوبارہ سے اے سے آپریٹ کرتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ پہلے پری ملٹیپلائی کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس ویکٹر کوئی دیا ہوا ہے، سپوز کر لیں نیو ویکٹر ہے، نیو، ٹھیک ہے نا، یا وی ہے، اور آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ پری ملٹیپلائی کرتے ہیں. اے وی یا اے نیو از اکول ٹو آپ کے پاس کیا آنا چاہیے؟ از اکول ٹو لیمڈا نیو آنا چاہیے. تو پھر دوبارہ سے آپریٹ کرتے ہیں، پھر دوبارہ سے آپریٹ کرتے ہیں، الٹیمیٹلی یو ریچ ٹو اے ڈیزائرڈ لیول آف ایکوریسی. یہی میتھڈ ہے. اس کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایکسپلین کیا تھا، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا. ویری کوئکلی میں اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. ٹو کمپیوٹ دا لارجسٹ آئگن ویلیو اینڈ دی کورسپونڈنگ آئگن ویکٹر آف دا سسٹم ax is equal to lambda x. کون سی چیز ہے؟
Now you are computing the largest eigenvalue and the corresponding eigenvector ax is equal to lambda x where a is real. یہ خیال رکھیے گا کہ جو میٹرکس دی ہوئی ہے یہ ریئل میٹرکس ہے, سیمیٹرک اور انسیمیٹرک ہے, یعنی سیمیٹرک بھی ہو سکتی ہے اور انسیمیٹرک بھی ہو سکتی ہے. دی پاور میتھڈ از اپلائڈ اور پاور میتھڈ از وائڈلی یوزڈ. تو زیادہ تر یہ جو آپ کو الگوریتھم نظر آئیں گے, جو آپ کو پیکج نظر آئیں گے, جو آپ کو پروگرام نظر آئیں گے, یہ اسی کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. کیا پروسیجر ہے, وہی 4 اسٹیپس. سب سے پہلے کیا کرنا ہے, چوز انیشیل ویکٹر سچ دیٹ دا لارجسٹ ایلیمنٹ از یونٹی, کہ آپ نے جو ایکس سپوز کرنا ہے, جو زیوم کرنا ہے, جہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے, اس کا جو لارجسٹ ایلیمنٹ ہونا چاہیے وہ یونٹی ہونا چاہیے. اگر 3x3 کی بات کرتے ہیں تو 0 0 1 ہو سکتا ہے آپ کے پاس, 1 0 0 ہو سکتا ہے, 1 1 1 ہو سکتا ہے, 0 0 0 بھی ہو سکتا ہے, لیکن لارجسٹ ایلیمنٹ جو ہے آپ کے پاس 1 ہونا چاہیے, 1 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلے پری کنڈیشن ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ نارملائز ویکٹر از پری ملٹیپلائڈ بائی دی میٹرکس. کیا کرنا ہے آپ نے, سب سے پہلے یہ جو آپ کے پاس ویکٹر آیا نا, اس کو آپ نے نارملائز کرنا ہے. نارملائز کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے جو نمبر دیکھنا ہے اور اس کے بعد سب سے جو بڑا نمبر ہوتا ہے اس سے آپ نے ڈیوائڈ کر دینا ہے, یعنی اس کو کامن نکال لینا ہے. کامن نکالنے کے بعد پھر یہ آپ کے پاس ایک نیا ویکٹر آ جائے گا اور اس نیا ویکٹر کو دوبارہ سے اے سے پری ملٹیپلائی کرنا ہے یہاں سے, ٹھیک ہے نا. پری ملٹیپلائی کرتے جائیں گے اور انلیس انٹل ہمارے پاس ڈیزائر ریزلٹ نہ آ جائے. اب دیکھتے ہیں اسٹیپ نمبر 3 میں ہمارے پاس کیا چیز ہے. اسٹیپ 3 ہے دی ریزلٹنٹ ویکٹر از اگین نارملائزڈ. دوبارہ اس کو پھر ہم نے نارملائز کرنا ہے. جو ہمارے پاس جب بھی ویکٹر آئے گا ریزلٹنٹ, آپریٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے نارملائز کرنا ہے, پھر آپریٹ کرنا ہے, اس کے بعد ویکٹر آئے گا پھر نارملائز کریں گے, پھر آپ کے پاس ایک ویکٹر آئے گا اس کو پھر آپ اے سے پری ملٹیپلائی کریں گے اور پھر اس کو نارملائز کریں گے. اینڈ دس پروسیس آف اٹریشن از کنٹینیوڈ اینڈ دا نیو نارملائز ویکٹر از ریپیٹڈلی پری ملٹیپلائڈ بائی دی میٹرکس اے انٹل دا ریکوائرڈ ایکوریسی از اوبٹینڈ. تو یہ جناب یہ 4 اسٹیپس ہیں. یہ 4 اسٹیپس میں اے سے ملٹیپلائی کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں, سمپل سی ملٹیپلیکیشن ہے اور آخر میں آپ کے پاس لیمڈا آ جائے گا. لارجسٹ ویلیو آپ کے پاس بڑی آسانی سے کیلکولیٹ ہو جائے گی. ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم کیسے کرتے ہیں کہ وی کیلکولیٹ نارملی اے ٹو دی پاور آر وی, یعنی آر ٹائمس اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس کیا آتا ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس آتا ہے لیمڈا 1 ٹو دی پاور آر ود ان بریکٹ C1 V1 پلس C2 لیمڈا 2 اوور لیمڈا 1 ٹو دی پاور آر V2 پلس so on so forth پلس Cn لیمڈا n ڈیوائڈ بائی لیمڈا 1 ٹو دی پاور آر Vn. میں نے صرف V کہا ہے جان کے, V ہے یہ نیو ہے, ایک ہی بات ہے, یہ ویکٹر ہے. اور اے آر پلس 1 نیو, اب میں نیو کہہ رہا ہوں, اے آر پلس 1 نیو از اکول ٹو لیمڈا 1 ٹو دی پاور آر پلس 1 C1 نیو 1 پلس C2 لیمڈا 2 ڈیوائڈ بائی لیمڈا 1 ٹو دی پاور آر پلس 1 نیو 2 اینڈ پلس so on so forth پلس Cn لیمڈا n ڈیوائڈ بائی لیمڈا 1 ٹو دی پاور آر پلس 1 نیو n. یعنی کہ یہ جو آپ کے پاس 2 سلائیڈز موجود ہیں یا 2 ایکویشنز موجود ہیں, جس میں ہم نے ایک جگہ لکھا ہے اے ٹو دی پاور آر نیو اور دوسری جگہ لکھا ہے اے آر پلس 1 نیو, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ایک اس کے بعد کی آپریشن کرتے جائیں تو یہ یہاں تک ہم پہنچے ہیں. اب اس کو اگر غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس کیا چیز ہے کہ لیمڈا 2 جو ہے وہ چھوٹا ہے لیمڈا 1 سے, لیمڈا 3 اس سے بھی چھوٹا ہے. تو یہ جو ٹرمز ہیں یہ کم سے کم ہوتی چلی جائیں گی. جتنے آپ زیادہ اٹریشن کریں گے تو یہ آپ کے پاس کم سے کم چھوٹی ہوتی چلی جائیں گی, انلیس انٹل یہ 0 تک پہنچ جائیں. وہاں سے آپ یہ چیزیں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ کار تھا جناب پاور میتھڈ کا, جس کے پیچھے اسٹرانگ میتھمیٹکس ہے. جب اسٹرانگ میتھمیٹکس موجود ہے تو ہم اس کو ڈاؤٹ نہیں کر سکتے کسی بھی الگوریتھم کو, کیونکہ وہ تو ایک بڑے سائنٹیفک طریقے سے, بڑے میتھمیٹیکل طریقے سے کسی ریزلٹ پہ پہنچے ہیں کہ 2 + 3 5 ہے. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کیسے اس کو ایڈ کیا, 2 + 3 5 ہو گیا ہے. اب یہ 3 ایگزیکٹ نمبر ہے, 2 بھی ایگزیکٹ نمبر ہے, تو 2 + 3 5 ہے. لیکن اگر 3 میں ذرا سا ڈاؤٹ ہے کہ وہ 3 روپے لینے ہیں ہم نے کسی سے, اب 3 روپے وہ 2.99 آپ کو دے دیتا ہے, 2.98 دیتا ہے, تو پھر اپروکسیمیشن کی بات ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایگزیکٹ ہیں 2 + 3 تو 5 ہوں گے. اس کے پیچھے پوری ایک میتھمیٹکس موجود ہے. فائنلی now the eigenvalues lambda 1 can be computed as the limit of the ratio of the corresponding components of AR new and AR plus new. اب یہ جو آپ کے پاس ابھی ہم نے کیلکولیٹ کیا نا AR new اور AR plus 1 new, ان کو دونوں کو کیلکولیٹ کر لیں, R کی ویلیو یعنی R کو لمٹ ایویلویٹ کریں, ایسیس کر لیں R tending to infinity, تو آپ کے پاس کیا جواب آئے گا, lambda 1 will be equal to limit R tending to infinity AR plus 1 new P AR new P. اور یہ خیال رکھیے گا کہ P کیا چیز ہے آپ کے پاس, P stands for the pth component in the corresponding vector. وہ جو آپ کے پاس وہاں پہ کون سے فیکٹر کی بات چیت کر رہے ہیں اس فیکٹر کے اوپر آپ وہاں پر پہنچ جائیں, ٹھیک ہے نا.
تو جو بھی کورسپونڈنگ ویکٹر ہے یہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. ونس اگین لمٹ آر ٹینڈنگ ٹو انفینٹی اے آر پلس 1 نیو ڈیوائڈ بائی اے آر نیو دا پی ایتھ کمپوننٹ. یہ جناب ہمارے پاس تھا کیا چیز؟ یہ ہمارے پاس تھا پاور میتھڈ. اس میں یہ بھی خیال رکھیں sometimes we may be interested in finding the least eigen value and the corresponding eigen vector. ابھی جو ہم نے بات کی تھی نا کہ لارجسٹ کی بات کی تھی، ہم نے سب سے بڑے کی بات کی تھی، ہم نے بگیسٹ کی بات کی تھی، میگنیچیوڈ کی بات چیت کر رہا ہوں. اسی طریقے سے کسی وقت آپ انٹرسٹڈ ہوں گے کہ لیسٹ ایگن ویلیو کیا ہے تو اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں، اس کو بھی جناب آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. اس میں کیا کرتے ہیں، آپ اسٹارٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے کہ اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس. اسی طرح سے اسٹارٹ کریں کیسے، اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس. پھر کیا کریں، اس کو آپ اے ایکس اکول ٹو لیمڈا ایکس کو دونوں کو پری ملٹیپلائی کر دیں اے انورس سے، تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا، اے انورس اے ایکس از اکول ٹو اے انورس لیمڈا ایکس. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا آ جائے گا آپ کے پاس، اے انورس اے وہ آپ کے پاس آئی ایکس از اکول ٹو اے انورس لیمڈا ایکس. اب کیا ہو جائے گا آپ کے پاس، ایکس از اکول ٹو لیمڈا اے انورس ایکس. لیمڈا کو ادھر لے آئے تو آپ کے پاس آ جائے گا اے انورس ایکس از اکول ٹو 1 اوور لیمڈا ایکس. یعنی کہ لارجسٹ ویلیو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ اسٹارٹ کرتے تھے اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس سے، اور لیسٹ معلوم کرنا ہو تو آپ اسٹارٹ کریں گے کیسے، اے انورس ایکس از اکول ٹو 1 اوور لیمڈا ایکس. یعنی وہی چیز جو وہاں پر اے سے کرتے تھے یہاں پر اے انورس سے کیلکولیٹ کر لیں گے اور آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اے انورس ایکس از اکول ٹو 1 اوور لیمڈا ایکس. دا انورس میٹرکس ہیز اے سیٹ آف آئگن ویلیوز وچ آر دی ریسیپروکل آف دی آئگن ویلیوز آف اے. یعنی اگر آپ کے پاس اے کوئی میٹرکس دی ہوئی ہے، اس کے آئگن ویلیوز لیمڈا 1 لیمڈا 2 لیمڈا 3 ہے، تو آپ دیکھیے گا، چیک کر لیجیے گا کہ اے انورس کے جو آئگن ویلیوز ہوں گے وہ ہوں گے 1 اوور لیمڈا 1 1 اوور لیمڈا 2 اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ جناب علی ہمارے پاس تھا کیا چیز، پاور میتھڈ تھا. Thus for finding the eigen values of the least magnitude of the matrix A we have to apply power method to the inverse of A. تو یہ جو پاور میتھڈ تھا آپ کے پاس لیمڈا بھی کیلکولیٹ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، 1 اوور لیمڈا کیلکولیٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی کہ لارجسٹ کے لیے بھی اور لیسٹ کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. لارجسٹ کے لیے اے اور لیسٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اے مائنس 1 یعنی اے پاور مائنس 1 دیٹ از اے انورس. اب آتے ہیں ریویژن آف جیکوبیز میتھڈ. یہ جو ابھی تک میں نے بات چیت کی ہے پاور میتھڈ کے بارے میں تھی. اب جیکوبیز میتھڈ کی جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو یہاں پہ آرتھوگونل میٹرکس کی ہم بات چیت کریں گے. آرتھوگونل میٹرکس کو ہم ڈیفائن اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کی ایک میٹرکس ہوتی ہے جس میں اس کا انورس اگر آپ نے معلوم کرنا ہے تو وہ بڑی آسانی سے ہو جائے. اے ٹرانسپوز یعنی اے انورس از اکول ٹو اے ٹرانسپوز ایک اس طرح کی میٹرکس ہے کہ اگر آپ اس کو ٹرانسپوز کریں تو جو میٹرکس بنے وہ اے انورس ہو جائے. یعنی کہ ان ادر ورڈس اگر اے ٹرانسپوز انٹو اے از اکول ٹو آئی اور اے انٹو اے ٹرانسپوز اکول ٹو آئی تو ہم کہتے ہیں یہ میٹرکس اے جو ہے وہ آرتھوگونل میٹرکس ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. اس طرح کی اگر کنڈیشن اگر آپ کے پاس ہو جائے تو اس کے لیے ہم آئگن ویلیوز بڑی آسانی کے ساتھ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، آئگن ویکٹرس وغیرہ نکل آئیں گے. تو یہاں پر جو طریقہ کار ہے وہ وہی ہے تقریباً جو کہ ہم نے پہلے کیا تھا، لیکن اس کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے فارملائز کیا ہے، فارمیٹ کیا ہے یا اسٹرکچرڈ کیا ہے. وہاں پہ ہم کیا کرتے تھے، جب ہم لینئر الجبرا میں سالو کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ہم سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے تھے اے مائنس لیمڈا آئی ڈیٹرمنٹ از اکول ٹو 0. وہاں سے لیمڈا کی ویلیو کیلکولیٹ کرتے تھے. اگر وہ 3 آرڈر کا یا 4 آرڈر کا ڈیٹرمنٹ تھا یا 3 آرڈر یا 4 آرڈر کی میٹرکس تھی تو بڑے آسانی کے ساتھ ہم وہاں سے کیلکولیٹ کر لیا کرتے تھے. اس کے بعد لیمڈا کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کرنے کے بعد وہاں سے ہم آئگن ویکٹرس معلوم کیا کرتے تھے اور وہاں پہ اسی طریقے سے پھر ہم ایک ڈائگنل میٹرکس کیلکولیٹ کرتے تھے. تو وہ ڈائگنل میٹرکس کے اندر جو ایلیمنٹ ہوتے تھے ڈائگنل کے اندر وہ کیا ہوتے تھے، آئگن ویلیوز ہوتی تھی. یہی چیز یہاں پر بھی جیکوبیز میتھڈ میں ہے، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ڈفرینٹ روٹ سے ڈفرینٹ طریقے کے ساتھ یہ چیز پہنچی ہے آپ کے پاس. پہلے جیکوبیز میتھڈ کیا ہے، کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. پہلی ڈیفینیشن یہی ہے کہ any n by n matrix A is said to be orthogonal if A transpose A is equal to I اور A transpose A equal to A inverse. ٹھیک ہے نا، یعنی انورس A transpose کے برابر ہو یا ٹرانسپوز A inverse کے برابر ہو تو اس میٹرکس A کو ہم کیا کہتے ہیں، orthogonal میٹرکس کہتے ہیں. تو جناب آگے if A is n by n real symmetric matrix، کوئی بھی میٹرکس A ہے، ٹھیک ہے، یہ میٹرکس جو ہے کیا ہے، n by n کی ہے، اسکوائر میٹرکس ہے، ریئل میٹرکس ہے، سیمیٹرک میٹرکس ہے. 3 کنڈیشن. n بائی n کا مطلب ہے اسکوائر میٹرکس ہے آف آرڈر n اور اس کے اندر یہ ریئل میٹرکس ہے، کوئی کمپلیکس نمبر نہیں ہے، اور سیمیٹرک میٹرکس ہے. سیمیٹرک میٹرکس کا کیا مطلب ہے، A ٹرانسپوز از اکول ٹو A. ٹھیک ہے، اٹس آئگن ویلیوز آر ریئل اینڈ دیئر ایگزسٹ این آرتھوگونل میٹرکس S such that the diagonal matrix D is S inverse AS. تو یہ جناب ہم نے ایک آرتھوگونل میٹرکس ڈیفائن کرتے ہیں. وہ آرتھوگونل میٹرکس کیا S ہے، تو جو آرتھوگونل میٹرکس ہے وہ کیا دے گی آپ کو، ایک ڈائگونل میٹرکس دے گی اس طریقے سے D is equal to
ایس انورس اے ایس، یعنی کہ ایس آپ معلوم کریں اور اس کو ایس انورس معلوم کریں، اس کے بعد ایس انورس کو اے سے ملٹیپلائی کریں، جواب آئے ایس سے ملٹیپلائی کریں، تو آپ کے پاس جو ریزلٹنٹ آئے گا ایک ڈائگنل میٹرکس آئے گی. اور میں نے ابھی بتایا کہ وہ ڈائگنل میٹرکس میں کیا ہے کہ جو ڈائگنل کے ایلیمنٹس ہوں گے وہ آپ کو پتہ چل جائیں گے کہ وہ آئیگن ویلیوز ہوں گے. جی آپ بالکل آپ نے یاد رکھا ہوا ہے. اور اس طریقے سے جو آپ کے پاس کالمز ہوں گے اس کے، وہ کیا ہوں گے، کس کے، جی صحیح کہا، ایس کے جو کالمز ہوں گے وہ آئیگن ویکٹرز ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی ڈی از اکول ٹو ایس انورس اے ایس اگر آپ کے پاس ہے تو ڈی ڈائگنل ایلیمنٹس جو ہوں گے وہ سارے کے سارے آئیگن ویلیوز ہوں گے، اور ایس کے جو کالمز ہوں گے وہ کالم ویکٹرز آئیگن ویکٹرز ہوں گے. اس کو فارملائز کرتے ہیں. دس ڈائگنلائزیشن کین بی کیریڈ آؤٹ بائی اپلائنگ اے سیریز آف آرتھوگونل ٹرانسفارمیشن. یعنی پہلے ایک ایس اپنے اپلائی کریں، پھر S1 کریں، پھر S2 کریں، پھر S3 کرتے جائیں، اور کرنے کے بعد الٹیمیٹلی آپ کے پاس ڈائگنل ایلیمنٹ آ جائے گا. ایک دفعہ کریں گے، 2 دفعہ کریں گے، 3 دفعہ کریں گے، یعنی کہ جتنی بھی دفعہ آپ یہ ڈائگنلائزیشن اپلائی کریں اور آپ کے پاس اتنی ٹرانسفارمیشن کے بعد جواب آ جائے گا. ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں. دس ڈائگنلائزیشن کین بی کیریڈ آؤٹ بائی اپلائنگ اے سیریز آف آرتھوگونل ٹرانسفارمیشن. یہ ٹرانسفارمیشن آپ لگاتے جائیں، چلاتے جائیں، تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی ڈائگنل میٹرکس بن جائے گی. اس کو طریقہ کار کیا تھا ہمارے پاس، لیٹ اے بی این این بائی این ریئل میٹرکس. وہی چیز ہے کہ ایک اسکوائر میٹرکس آف آرڈر n. سپوز اے آئی جے، یعنی کہ اس کی ایبسولوٹ ویلو کی بات کر رہا ہوں، سپوز اس کے جو سارے ایلیمنٹس ہیں اے آئی جے کوئی بھی ایک جنرل ایلیمنٹ ہے، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے آئی آئی، یعنی ایلیمنٹ جس میں آئی از ناٹ اکول جے، اور اس کے اندر کوئی سائن کی ہم نے پرواہ نہیں کرنی، ہم نے ایبسولوٹ ویلو دیکھنی ہے، ہم نے میگنیچیوڈ دیکھنا ہے. اے آئی جے be numerically the largest element among the off diagonal elements of A. اب آپ نے دیکھا کہ ایک آپ کے پاس میٹرکس دی ہوئی ہے بہت ساری بڑی بڑی 10x10 کی ہے، 100x100 کی ہے، n×n کی ایک میٹرکس ہے. اس کے سارے ایلیمنٹس دیکھیں، صرف آف ڈائگنل کی بات چیت کر رہے ہیں. آف ڈائگنل ایلیمنٹ میں ہم نے ایک چوز کیا اے آئی جے جو کہ لارجسٹ ہے، لارجسٹ ایلیمنٹس امنگ دی آف ڈائگنل ایلیمنٹ. تو اس کے اندر کیا چیز ہے، نومیریکلی لارجسٹ ہے، یعنی کہ اس میں مائنس کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے، ہم نے ایبسولوٹ پہلے بھی لگا دیا ہے. تو اے آئی جے از دا لارجسٹ. وی کنسٹرکٹ این آرتھوگونل میٹرکس S1 ڈیفائنڈ ایز. اب ایک ہم نئی میٹرکس یہاں پہ ڈیفائن کرتے ہیں جس میں ایس آئی جے از اکول ٹو مائنس سائن تھیٹا. یہ دیکھیں، ایس آئی جے از اکول ٹو مائنس سائن تھیٹا، ایس جے آئی از اکول ٹو پلس سائن تھیٹا، ایس آئی آئی اور ایس جے جے دونوں کاس تھیٹا کے برابر ہیں. یعنی کہ یہ تین چیزیں ہم نے سپوز کی ہیں کہ ایک نئی کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، نئی ڈیفائن کر رہے ہیں میٹرکس. اس کے اندر کیا چیز ہے، ایس آئی جے از اکول ٹو مائنس سائن تھیٹا، ایس جے آئی از اکول ٹو پلس سائن تھیٹا، ایس آئی آئی یا ایس جے جے جو آپ کے پاس کاس تھیٹا ہے. ایس آئی آئی سے کیا مراد ہے، یعنی کہ جو آپ کے پاس ایلیمنٹس ہیں ڈائگنل کے اندر، ایس جے جے جو ڈائگنل کے اندر ایلیمنٹس ہیں جہاں پہ آئی اور جے برابر ہیں. یہ جناب بڑی انٹرسٹنگ سی میٹرکس ہے، یہ آپ کے پاس اسکرین پہ آئی ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں، اس کو نوٹ کریں. اس کے اندر کیا چیز ہے، ڈائگنل کے اندر جہاں پر کاس تھیٹا نہیں ہے وہاں پر 1 1 ہے، باقی ساری جگہ 0 0 ہے. جہاں پر اے آئی جے ہے وہاں پر آپ کے پاس سائن تھیٹا ہے، جہاں پہ اے جے آئی ہے وہاں پر مائنس سائن تھیٹا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ذرا چیک کر لیں، اس کو دیکھ لیں، کسی جگہ غلطی ہو سکتی ہے ڈیفینیشن کے اندر، لیکن یہ S1 ہم ڈیفائن کرتے ہیں. یہ جناب ہم نے ڈیفائن کر لی ہے، S1 ہمارے پاس ہے، اسکرین پر موجود ہے آپ کے پاس، غور سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، نوٹ کر لیا ہے. تو آگے چلتے ہیں. آگے ہم نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، ویئر کاس تھیٹا minus sin theta and cos theta are inserted in II, ij, ji and jj position respectively, and elsewhere it is identical with a unit matrix. تو یہاں پر کیا کچھ کیا ہے ہم نے، بیسیکلی ہم نے یہاں پر یونٹ میٹرکس لی ہے، اس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو تھوڑا سا ہم نے ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کی ہے. جہاں پر ہمارے پاس آئی ہے، جہاں پہ جے جے ہے، وہاں پر ہم نے کیا کیا ہے، cos تھیٹا انسرٹ کر دیا ہے. جہاں پہ آئی جے ہے وہاں پہ مائنس سائن تھیٹا پٹ کر دیا ہے، یعنی اے آئی جے کی جگہ، اور جہاں پہ اے جے آئی ہے وہاں پہ ہم نے سائن تھیٹا پٹ کر دیا ہے. یہ جناب ہم نے سبسٹیٹیوشن کی ہے. سبسٹیٹیوشن کرنے کے بعد ہم نے جو یونٹ میٹرکس ہے اس کا کباڑا کر کے رکھ دیا ہے، اور لیکن یہ جو کباڑا کیا ہے اپنے کام کے لیے کیا ہے، اور یہاں پر اس کو استعمال کریں گے، اور اسی سے ہمارے پاس جناب آئیگن ویلیوز اور آئیگن ویکٹرس آئیں گے. جب کوئی ایکشن کرتے ہیں اور صحیح طرح کا ایکشن کرتے ہیں تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلتا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے، اب ہم کمپیوٹ کرتے ہیں. کیا کمپیوٹ کرتے ہیں، کیا چیز، D1 از اکول ٹو S1 انورس AS1، یہ ہم کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اے آپ کے پاس میٹرکس دی ہوئی ہے، S1 آپ نے ابھی کنسٹرکٹ کی ہے، S1 انورس معلوم کرتے ہیں.
اے انٹو ایس ون. اب آپ گھبرائیں گے کہ ایس ون انورس کیسے معلوم کریں, انورس پہلے اسٹیپ میں معلوم کرنا پڑ جائے تو ڈی ایس سی میں اور ایف ایس سی میں تو پورے کے پورے سوال ہوتا ہے انورس معلوم کرنے کا, تو آدھے گھنٹے میں یہ کیسے سوال ہم کریں گے؟ جی کوئی بات نہیں, کیونکہ یہ آپ کے پاس پتا ہے کہ آرتھوگونل میٹرکس ہے, اس میں 1 سیکنڈ کے اندر آپ کے پاس جواب آ جائے گا انورس کا. کیسے آئے گا؟ ایس ون انورس معلوم کرنا ہے, بیسیکلی ایس ون ٹرانسپوز ہے, روز کو کالم میں چینج کر دیں, کالم کو روز میں چینج کر دیں, جواب آ جائے گا. کمپیوٹر تو آپ کو نینو سیکنڈ میں ہی جواب نکال کے دے دے گا. ٹھیک ہے, تو ایس آپ کے پاس جو ڈی ون کیا آ گیا, ڈی ون آ گیا ایس ون ٹرانسپوز اے انٹو ایس ون. ونس اگین ڈی ون از اکول ٹو ایس ون ٹرانسپوز اے انٹو ایس ون. ٹھیک ہے جناب, یہ آپ کے پاس ڈائگونل میٹرکس بن جائے گی. پھر آگے چلیں. اب یہاں پر جو ہے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمارے پاس ڈی آئی جے 0 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ڈی آئی جے ساری جگہوں پر جو ہے وہ 0 ہونا چاہیے, جبھی تو ڈائگونل میٹرکس بنے گی. اب ورنہ ڈائگونل میٹرکس کہاں سے بنے گی, کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈی ون جو ہے ڈائگونل میٹرکس ہے. اٹ ول بی پاسبل اونلی کہ آف ڈائگونل ایلیمنٹ سارے کے سارے جو ہے وہ 0 ہیں. اس کے لیے کنڈیشن ہم نے کیا لگائی, اے آئی جے cos 2 تھیٹا پلس اے جے جے مائنس اے آئی آئی ڈیوائڈ بائی 2 sin 2 تھیٹا از اکول ٹو 0. I read it again, aij cos 2 theta plus ajj minus aii whole divided by 2 into sin 2 theta is equal to 0. یہ چیزیں دیکھ لی, سمجھ میں آ گئی. یہ کیسے آئی؟ جیسے میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ یہ آپ کے پاس آف ڈائگونل ایلیمنٹ جو ہے وہ 0 ہونے چاہیے, اور یہاں سے ایک کنڈیشن آ گئی. کنڈیشن کیا آ گئی؟ بڑی امپورٹنٹ سی, جس سے آپ ٹینجنٹ کی ویلیو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, جس سے آپ تھیٹا کی ویلیو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ٹینجنٹ 2 theta is equal to 2aij divided by aii minus ajj. Tangent 2 theta is equal to 2aij divided by aii minus ajj. aii کیا چیز ہے اور ajj کیا چیز ہے؟ یہ ذرا سے سوچنے والی بات ہے, اس کو سوچیں. کیا ai اور ajj برابر ہیں؟ برابر بھی ہو سکتے ہیں. اگر برابر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ٹینجنٹ 2 theta کیا ہو جائے گا؟ انفینٹی ہو جائے گا نا. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ انفینٹی سے کیا کوئی ڈرتے تو نہیں ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے. ٹینجنٹ 2 theta is equal to انفینٹی, اس سے مراد یہ ہوئی کہ 2 theta is equal to 90 ڈگری اینڈ تھیٹا از اکول ٹو پائی بائی 4. بڑی آسان سی بات ہے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. تو اس لیے اے آئی آئی could be equal to اے جے جے اور اے آئی آئی کین ناٹ بی equal to اے جے جے, ڈزنٹ میٹر. پھر کیا کرتے ہیں؟ thus we choose theta such that the above equation is satisfied, thereby the pair of off diagonal elements dij and dji reduces to 0. اب یہ ہمارے پاس ڈی آئی جے اور ڈی جے آئی کو ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے 0 ہو جائیں. جبھی تو ڈائگونل ایلیمنٹ بنے گا, جبھی تو ڈائگونل میٹرکس بنے گی, جبھی ہمارے پاس D1 آئے گا, D آئے گا. However, though it creates new pair of zeros, it also introduces non-zero contribution at formerly 0 positions. تو کسی جگہ پہ جو 0 تھے اس کو کیونکہ سارے کا سارا جو ایکولیبریم ہے وہ آف بیلنس ہو رہا ہے, تو کوئی بات نہیں, کہیں نئے 0 آئیں گے اور کہیں پر پرانے زیروز ختم ہو جائیں گے. تو یہ پروسیس چلتا جائے گا اور چلتا جائے گا, الٹیمیٹلی آپ کے پاس زیروز آ جائیں گے. کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اب جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ انفینٹی ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ پائی بائی 4 بن جائے گا نا, تھیٹا از اکول ٹو پائی بائی 4. تو یہ کہیں پر بھی ہوتا ہے. ٹینجنٹ 2 تھیٹا اگر آپ دیکھیں تو اس کی 4 ویلیوز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, ہر کوارڈرنٹ کے اندر یہ آ سکتا ہے پلس مائنس کے ساتھ. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم نارملی اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی ویلیو تھیٹا کی ہم چاہتے ہیں کہ جو انٹرول ہے, کلوز انٹرول مائنس پائی بائی 4 ٹو پلس پائی بائی 4, اس کے اندر ہی رہنی چاہیے, اور اسی کے اندر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اسی کے اندر ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تاکہ روٹیشن جو ہے ہمارے پاس صحیح ہو جائے, لیسٹ پاسبل روٹیشن ہو جائے, کہ زیادہ نہیں گھمانا پڑ جائے. یہ جناب اسی طریقے سے جیسے ہم نے ابھی D1 معلوم کیا تھا, اور D1 کو آپریٹ کرنے کے بعد اب آپ کیا کریں, D2 معلوم کریں. D2 کیسے کریں گے؟ وہی طریقہ کار کریں, بالکل سیم اسٹریٹ فارورڈ. D2 از اکول ٹو, اب آپ کے پاس کیا آئے گا, S2 انورس. اب نئی میٹرکس آپ کر رہے ہیں نا, ایک نئی آرتھوگونل میٹرکس انٹروڈیوس کر رہے ہیں, S2 انورس, اور اس کو آپریٹ کس پہ کریں گے, D1 انٹو S2. ٹھیک ہے, یعنی D2 آپ کے پاس کیا ہو جائے گا, D2 is equal to S2 inverse D1 S2. I repeat it again, D2 جو نئی ڈائگونل میٹرکس ہے, کیونکہ ابھی اس میں پورے زیروز نہیں آئے ہیں, پوری ڈائگونل نہیں بنی ہے, تو that will be equal to S2 inverse D1 into S2. اب آپ کو پتا ہے پہلے سے ہی کہ D1 کس کے برابر ہے, D1 ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا, وہ تھا S1 ٹرانسپوز A into S1. یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا, ونس اگین آ جائے گا S2 ٹرانسپوز into S1 transpose into A into S1 into S2. اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں, that is equal to S1 into S2 transpose A into S1 S2. اب اسی طرح سے پروسیس سارا چلتا جائے گا. پہلے ہم نے D1 معلوم کیا تھا, D2 معلوم کیا, D3 معلوم کریں, D4 معلوم کریں, D10 معلوم کرنا ہوگا تو کیا آئے گا آپ کے پاس, S1 S2 S3 S4 so on so forth, S10 transpose
A into S1 S2 S3 up to S10. کیا بات, ایک ہی ڈی یہ آپ کے پاس ایڈ کرنا ہے نا, ایک ایس نیا انٹروڈیوس کرنا ہے, ایک دفعہ اور آپریشن کرنی ہے, ایک دفعہ اور اس کو ڈائگنلائزیشن کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. یہ چیز میں نے اب اس سلائڈ کے اندر لکھی ہے. Similarly, we perform a series of such two-dimensional rotation or orthogonal transformation. After making R transformation ہمارے پاس کیا آ جائے گا, DR آ جائے گا. جیسے D1 معلوم کیا تھا, D2 معلوم کیا تھا, DR آ جائے گا. DR کیا آ جائے گا, SR inverse, SR minus 1 inverse, and so on so forth, S2 inverse, S1 inverse, and then multiplied with A into S1, S2, S3, S4, so on so forth. اس کو آپ لکھ سکتے ہیں کس طریقے سے, S1, S2, S3, and so on so forth, SR انورس کہہ دیں یا ٹرانسپوز کہہ دیں, کیونکہ ایک ہی بات ہے, انٹو اے انٹو S1 S2 S3 so on so forth. اب یہ S1 انٹو S2 انٹو S3 اس کو آپ S کہہ دیں, تو آپ کے پاس DR کیا آ جائے گا, S انورس AS. DR از اکول ٹو S انورس AS اور S ٹرانسپوز AS. تو یہ طریقہ کار تھے, آپ کو میرا خیال میں پتہ چل گئے ہوں گے. ہم نے نئے طریقہ کار آپ کو بتایا, پاور میتھڈ کو ریوائز کیا, جیکوبیز میتھڈ کو دوبارہ سے بتایا. جیکوبیز میتھڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے, جیکوبیز میتھڈ میں ہم نے یہ جو آپ کے پاس آرتھوگونل میٹرکس ہیں یہ آپ نے معلوم کرنی ہے, یہ ایسے ڈرائیو کرنی ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کے پاس ڈائگنل میٹرکس بن جائے, اور اس وقت تک اپلائی کرتے چلے جانا ہے جس وقت تک کہ آپ کے پاس ڈائگنل میٹرکس نہ بنے, یعنی کہ D1 کرنا ہے, D2 کرنا ہے, D3 کرنا ہے, DR کرنا ہے. اور DR میں کیا چیز ہے آپ کے پاس, S1 S2 S3 ملٹیپلائڈ, اس کا ٹرانسپوز لینا ہے اور اس کو A سے ملٹیپلائی کر کے S1 S2 S3 S4. اور جیسے میں نے بتایا تھا پہلے کہ آپ کے پاس جو ڈی میٹرکس ہے ڈائگنل لائیں گے تو اس کے اندر جو ڈائگنل کے اندر ایلیمنٹس ہیں وہی ہوں گے, آف ڈائگنل ایلیمنٹس سارے کے سارے جو ہوں گے وہ تو زیرو ہو جائیں گے, کیونکہ ڈائگنل میٹرکس ہے اور اس کی جو ویلیوز ہوں گی یہ ساری کی ساری آئگن ویلیوز ہوں گی, اور آپ کے پاس جو میٹرکس ایس آئے گی اس کے جتنے بھی کالمس ہوں گے وہ آئگن ویکٹر ہوں گے. تو جناب یہ ہمارے پاس جو ایکسرسائز ہے ایگزامپل ہے, اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ 10 سے 12 منٹ ایک ایگزامپل پہ لیں گے, 2 ایگزامپل مکمل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لیکچر بھی مکمل کریں گے اور یہ چیپٹر بھی مکمل کر لیں گے. جناب کاپی پینسل سنبھال لیں. کیا ایگزامپل ہے, فائنڈ آل دی آئگن ویلیوز اینڈ دی کورسپونڈنگ آئگن ویکٹرز آف دی میٹرکس بائی جیکوبیز میتھڈ. آپ نے ساری کی ساری آئگن ویلیوز معلوم کرنی ہے اور کورسپونڈنگ آئگن ویکٹرز معلوم کرنے ہیں اس میٹرکس کے. یہ میٹرکس کیا دی ہوئی, A از اکول ٹو 1 انڈر روٹ 2 2 انڈر روٹ 2 3 انڈر روٹ 2 2 انڈر روٹ 2 1. ٹھیک ہے جناب, یہ آپ کے پاس میٹرکس دی ہوئی ہے. اس کا آرڈر کیا ہے, اس کا آرڈر 3 ہے, یہ 3x3 کی میٹرکس ہے. کتنے آئگن ویلیوز ہو سکتے ہیں, جی ٹھیک 3 آئگن ویلیوز ہو سکتے ہیں. کتنے آئگن ویکٹرز ہوں گے, 3 آئگن ویکٹرز ہوں گے. کیسے اس کو سالو کرنا ہے, جیکوبیز میتھڈ سے سالو کرنا ہے. جیکوبیز میتھڈ میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے, جی کنڈیشن آف آرتھوگونلٹی امپورٹنٹ ہے. یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ کوئی میٹرکس A دیا ہوا ہے اور اس کے A انورس A ٹرانسپوز کے برابر ہو, یا A ٹرانسپوز از اکول ٹو A انورس کے برابر ہو, تو پھر اس میٹرکس کو کیا کہتے ہیں, A میٹرکس کو آرتھوگونل میٹرکس کہتے ہیں. یہ کنڈیشن دیکھنے کے بعد ہم نے اس ایگزامپل کو سالو کرنا ہے. دیکھیے جناب سولوشن. پہلا اسٹیپ کیا کرنا ہے, دا گیون میٹرکس از ریئل اینڈ سیمیٹرک. یہ ریئل بھی اور سیمیٹرک بھی ہے. واپس چلتے ہیں دیکھتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, اس کے اندر کہیں پہ آیوٹا نظر نہیں آ رہا, کہیں پہ کمپلیکس نمبر نظر نہیں آ رہا, ریئل ہے. سیمیٹرک دیکھیں ڈائگنل 1 3 1 ہے. فرسٹ کالم میں دیکھیں سیکنڈ ایلیمنٹ انڈر روٹ 2 ہے. فرسٹ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ دیکھیں وہ بھی انڈر روٹ 2 ہے. فرسٹ کالم کا تھرڈ ایلیمنٹ دیکھیں 2 ہے. فرسٹ رو کا ایلیمنٹ جو ہے تھرڈ وہ بھی 2 ہے. اسی طریقے سے تھرڈ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ جو ہے وہ انڈر روٹ 2 ہے. سیکنڈ رو کا جو تھرڈ ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی انڈر روٹ 2 ہے. تو سیمیٹرک میٹرکس ہے. اب آپ نے پہلی کنڈیشن جو دیکھ لی کہ یہ میٹرکس جو ہے سیمیٹرک میٹرکس ہے. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے, سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ آف ڈائگنل ایلیمنٹ سب سے بڑا کون سا ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں دیکھنا ہے کہ آف ڈائگنل ایلیمنٹس یعنی ڈائگنل کے سے جو باہر ایلیمنٹس ہیں, یعنی کہ ڈائگنلس تو ہمارے پاس 1 3 1 ہے نا, اس کے علاوہ جو ایلیمنٹس ہیں ان میں سب سے بڑا ایلیمنٹ کون سا ہے. وہ آپ دیکھیں تو نظر آئے گا کہ اس کے اندر وہ 2 ہے, اور وہ 2 کہاں پر ہے, A31 یعنی کہ تھرڈ رو کا فرسٹ ایلیمنٹ یا فرسٹ رو کا تھرڈ ایلیمنٹ آپ کے پاس 2 ہے. دیکھتے ہیں اس کو, کیا یہ صحیح میں نے کہا ہے, اور اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کیونکہ یہی وہاں پر استعمال ہوگا. لارجسٹ ایلیمنٹ جو ہے آف ڈائگنل ایلیمنٹ, اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے. دیکھیں اس کے اندر صحیح ہے نا جی, میں نے آپ کو جو بتایا تھا وہ یہی ہے کہ A31 یا A13 سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے, 2 ہے لارجسٹ. یہ ہم نے اسکین کرنا ہوگا. یہ تو ہم نے یہاں سے دیکھ لیا کیونکہ 3x3 میٹرکس ہے. اگر 100x100 کی میٹرکس ہوتی تو پھر ہمارے لیے دیکھنا ذرا سا مشکل ہو جاتا. ٹھیک ہے نا, ہم سرچ کرتے دیکھتے رہتے کون سا ایلیمنٹ ہے,
اور اس میں بھی اگر کچھ ڈیسیمل پلیسز وغیرہ کی بات کر رہے ہوتے تو اسے ہمیں کیلکولیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, the given matrix is real and symmetric. The largest of diagonal element is found to be A13 is equal to A31 is equal to 2. یہ جناب بات چیت ہم نے کی ہے ابھی تک. Now we compute tangent 2 theta. کیا فارمولا تھا؟ tangent 2 theta is equal to 2aij divided by aii minus ajj. تو جناب آپ کے پاس aij کیا آ گیا؟ لارجسٹ ایلیمنٹ A13 ہے, 2a13 divided by a11 minus a33. آپ دیکھیں پتہ چل گیا کہ آئی کیا چیز ہے, جے جے کیا چیز ہے. اے آئی جے ہے نا, 2aij ڈیوائڈ بائی اے آئی آئی مائنس اے جے جے. اب آئی 1 ہے, جے 3 ہے, تو آپ کے پاس کیا آ گیا؟ 2a13 ڈیوائڈ بائی a11 مائنس a33. اب a11 اور a33 کیا ہیں؟ ایکویشن میں دیکھیں تو a11 اور a33 دونوں کے دونوں 1 ہیں. تو کیا ہو گیا آپ کے پاس؟ Tangent 2 theta is equal to 4 divided by 1 minus 1, 4 divided by 0, انفینٹی آ گیا. مسئلہ آ گیا پھر, لیکن گھبراتے نہیں ہے, ٹینجنٹ تو انفینٹی بہت دفعہ ہوتا ہے. اور ٹینجنٹ 2 theta is equal to انفینٹی, اس کا مطلب یو آر 2 theta is equal to pi by 2. ٹینجنٹ جب pi by 2 ہوتا ہے تو انفینٹی پہ ہو جاتا ہے. 2 theta is equal to pi by 2 and theta is equal to pi by 4, which gives theta is equal to pi by 4. Very nice, پہلا اسٹیپ کلیئر. اب دوسرے اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں. Thus we construct an orthogonal matrix SIS. اب ہم ایک میٹرکس کنسٹرکٹ کرتے ہیں جہاں پہ ڈائگنل پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ cos تھیٹا لکھنا ہے, اور اے آئی جے پہ آپ نے مائنس سائن تھیٹا کرنا ہے, اے جے آئی پہ آپ نے پلس سائن تھیٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں دیکھیں S1 کا پہلا ایلیمنٹ cos پائی بائی 4, کیونکہ تھیٹا ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے؟ پائی بائی 4 ہے. دوسرا ایلیمنٹ آپ کے پاس 0 ہوگا, اور کہیں پر بھی آپ نے ایلیمنٹ نہیں لکھنے نا, باقی سارے کے سارے ایلیمنٹ 0 ہوں گے. cos پائی بائی 4 0, اور اس کے بعد آپ کے پاس کون سا ایلیمنٹ آیا؟ اے آئی جے, یہاں پر مائنس سائن پائی بائی 4, 0 1 0, کیونکہ cos جہاں پر A11 میں لکھنا ہے اور A33 میں لکھنا ہے, یہ خیال رکھیے گا. A11 میں cos لکھا اور A33 میں لکھا, باقی جگہ پہ آپ نے 1 لکھنا ہے ڈائگنل کے اندر. اسی طرح اے آئی جے A13 A31 میں تو آپ نے سائن تھیٹا اور مائنس سائن تھیٹا لکھنا ہے, لیکن باقی جگہ پہ 0 لکھنا ہے. یہ چیز یہاں پہ کلیئر ہو جانی چاہیے کہ وہاں پر ہم نے کیا کہا تھا. اے آئی جے جب وہ میٹرکس بنائی تھی نا, جو میں نے آپ کو دکھائی تھی بڑی ساری, جس میں 1 1 1 اور cos تھیٹا لکھا ہوا تھا, سائن تھیٹا مائنس سائن تھیٹا 0 0, ایک بڑی گمبھیر سی میٹرکس دکھائی تھی, یہ وہ میٹرکس بن گئی. cos پائی بائی 4 0 مائنس سائن پائی بائی 4. آئی ریڈ اٹ اگین. cos پائی بائی 4 0 مائنس سائن پائی بائی 4, 0 1 0, sin pi by 4 0 cos pi by 4. That will give you ویلیو سبسٹیچیوٹ کر دیں گے cos pi by 4 اور sin pi by 4 کی, دونوں کی ویلیوز ہوتی ہے 1 over under root 2, تو آپ کی میٹرکس بن جائے گی 1 over under root 2 0 minus 1 by 2 0 1 0 1 over under root 2 0 1. تو یہ جناب پہلے آپ کے پاس S1 آ گئی. بالکل سمپل سی بات ہے, S1 ٹرانسپوز بھی معلوم کر سکیں گے, اور دیکھ لیجیے گا کہ S1 ٹرانسپوز جو ہوگا وہ آپ کے پاس کیا ہوگا؟ انورس ہوگا. اب فرسٹ روٹیشن کیا ہوگی آپ کے پاس؟ S1 انورس AS1. کیا ہے فرسٹ روٹیشن؟ کیا ہوگی آپ کے پاس؟ D1 جہاں سے کیلکولیٹ کرتے ہیں S1 انورس AS1, اینڈ دیٹ از اکول ٹو پہلی میٹرکس کیا ہوگی؟ 1 by 2 0 minus 1 by 2 0 1 0 1 over under root 2 0 1 by 2. This is to be multiplied with the original matrix A, which is given by 1 under root 2 2 under root 2 3 under root 2 2 under root 2 and 1, and in the end this is 1 over under root 2 0 minus 1 by under root 2 0 1 0 1 over under root 2 0 1 over under root 2. ان کو ذرا سا ملٹیپلائی کریں, کیلکولیٹ کریں, تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا لیکن کیلکولیٹ کریں, ملٹیپلائی کریں, تو آپ کے پاس ایک میٹرکس آئے گی 3 by 3 کی. وہ دیکھیں کیا آتی ہے. کیلکولیٹ کر لیا؟ چلے میں بتاتا ہوں. وہ میٹرکس آ گئی 3 2 0 2 3 0 0 0 minus 1 3 2 0 2 3 0 0 0 minus 1. اب کیا ہوا یہاں پر؟ ڈائگنل تو نہیں بنی. ایک دفعہ اور آپریٹ کریں گے. اب دوبارہ سے پھر ہم کیا کریں گے؟ S2 کیلکولیٹ کریں گے. S2 انورس D1 انٹو S2 کریں گے, پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا. یہی چیز میں نے یہاں لکھی ہے جو میں نے ابھی آپ کو کہی تھی. وی آبزرو دیٹ دی ایلیمنٹس D13 and D31 got annihilated.
To make sure that calculations are correct up to this step, we see that the sum of the diagonal elements of D1 is same as the sum of the diagonal elements of the original matrix A. I read it again. We observe that the elements D13 and D31 got annihilated. To make sure that calculations are correct up to this very step, we see that the sum of the diagonal elements of D1 is same as the sum of the diagonal elements of the original matrix A. جی جناب ایک چیز بڑی مزیدار سی یہاں پر آ گئی ہے. ہم نے یہ بتایا کہ آپ کو کہ اوریجنل میٹرکس اے ہے, اس کے ڈائگنل کا کوئی سم ہے, اور وہ جب آپ آپریٹ کریں گے اور آپ کے پاس D1 آ جائے گا تو یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ کی کیلکولیشن صحیح ہے, اس کے اندر بھی ڈائگنل سم وہی ہونا چاہیے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سی بات ہے. اور یہاں پہ جو ہمارے پاس جس سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا D13 D31 جو سب سے لارجسٹ ایلیمنٹ تھا, جہاں سے ہم نے ٹینجنٹ 2 تھیٹا کیلکولیٹ کیا تھا, وہ دونوں کے دونوں یہاں سے ختم ہو گئے. وہاں پہ تو زیرو آ گئے ہیں, لیکن اور جگہوں پہ ابھی زیرو نہیں ہے, تو آگے چلنا پڑے گا. لیکن یہ چیز ہے کہ اس کے ڈائگنل کا سم دیکھیں اور ایک ڈائگنل کا سم دیکھیں, وہ دونوں کے دونوں برابر ہیں. اٹ از اے چیک کہ اگر آپ نے کیلکولیشن میں کہیں غلطی کی ہے تو اس کو آپ وہیں پہ ریکٹیفائی کر لیں. تو جلدی کرتے ہیں. اب دیکھیں آگے. ایز اے سیکنڈ اسٹیپ وی چوز دی لارجسٹ آف ڈائگنل ایلیمنٹ آف D1 اینڈ از فاؤنڈ ٹو بی D12 از اکول ٹو D21 از اکول ٹو 2. کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ہمارے پاس جو میٹرکس D1 آئی, اس کے اندر دیکھتے ہیں, ہم چیک کرتے ہیں کہ لارجسٹ آف ڈائگنل ایلیمنٹس کون سا ہے. وہ دیکھا ہم نے D12 یا D21 ہے, کیونکہ سیمیٹرک میٹرکس ہے. D12 D21 از اکول ٹو 2 آ گیا. ہم نے پھر کیلکولیٹ کرنا ہے, کیا چیز کیلکولیٹ کرنا ہے؟ ٹینجنٹ 2 تھیٹا. دیٹ ول بی اکول ٹو 2D12 ڈیوائڈ بائی D11 minus D22. Once again 2D12 divided by D11 minus D22. اب یہاں پر بھی وہی چیز ہے, 4/0 انفینٹی آ گیا. اس کیس کے اندر بھی ٹینجنٹ 2 تھیٹا انفینٹی آ گیا. 2 تھیٹا از اکول ٹو پائی بائی 2, تھیٹا از اکول ٹو پائی بائی 4, which again gives theta is equal to pi by 4. Thus we construct the second rotation matrix. اب دوبارہ سے روٹیشن میٹرکس ہم نے کیا, وہی چیز کہ جہاں پر ہمارے پاس AII ہو, وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ cos تھیٹا پٹ کرنا ہے, اور باقی جگہوں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ 1 سبسٹیچیوٹ کرنا ہے, اور جہاں پہ AJI ہے وہاں پہ مائنس سائن تھیٹا اور سائن تھیٹا پٹ کرنا ہے, اور باقی جگہوں پہ آپ نے 0 سبسٹیچیوٹ کرنا ہے. تو S2 میٹرکس ہمارے پاس آ گئی 1/√2 minus 1/√2 0, 1/√2 1/√2 0, 0 0 1. یہ آپ کے پاس S2 آ گئی. پھر آپ نے وہی پروسیس کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ D2 کیلکولیٹ کرنا ہے. وہ کیا ہوگا؟ D2 is equal to S2 انورس D1 S2. اب S2 انورس آپ نے کیلکولیٹ کر لیا ہے, وہ S2 ٹرانسپوز ہوگا, and that is equal to 1/√2 into 1/√2 0 minus 1/√2 1/√2 0 0 0 1. اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے D1 کے ساتھ. D1 کیا ہے آپ کے پاس؟ 3 2 0 2 3 0 0 0 minus 1. These two have to be multiplied with S2. S2 is 1/2 minus 1/√2 0, 1/√2 1/√2 0 0 0 1. اس کو ملٹیپلائی کریں کوئکلی, ذرا دیکھیں, چیک کریں, 1-2 منٹ لگیں گے. کر لیجیے گا کیلکولیٹ. میں نے آپ کی سہولت کے لیے کیلکولیٹ کر لیا ہے. چیک کریں, کراس چیک کریں. تو ہمارے پاس جواب آ گیا 500 01000 minus 1. بڑی جلدی آ گیا, یعنی سیکنڈ آپریشن کے بعد ہی جواب آ گیا. کیا جواب آ گیا؟ 500 01000 minus 1. Very nice, very interesting. Which turned out to be a diagonal matrix. So we stop the computation. یہاں پہ روک دینا ہے, یہ stopping rule ہے. جیسے ہی آ جائے وہیں پہ آپ رک جائیں. From here we notice that the eigenvalues of the given matrix are 5 1 and minus 1. جو diagonal میں elements ہیں 5 1 and minus 1. The eigenvectors are the columns of the vectors of S is equal to S1 S2. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ S معلوم کرنا ہے, S1 into S2 کو ملٹیپلائی کریں. جو آپ کے پاس جواب آئیں گے, تو جو آپ کے پاس اس کے اندر کالمز ہوں گے, دیٹ ول بی دی آئگن ویکٹرس. S کو ملٹیپلائی کیا S1 into S2. S1 آپ کے پاس تھا 1/√2 0 minus 1 by √2 0 1 0, 1/√2 0 1/√2, and this has to be multiplied with the S2 which is 1/√2 minus 1/√2 0, 1/√2 1/√2 0 0 0 1. ان دونوں کو ملٹیپلائی کر لیں. ملٹیپلائی کرنے کے بعد آپ کے پاس جواب آئے گا. جواب نے لکھا ہے 1/2 minus 1/2 minus 1/√2. Second row is 1/2 1/√2 0, and the third row is 1/2 minus 1/2 1/√2. تو یہ جناب آپ کے پاس کیا آ گیا؟ S آ گیا. S is equal to S1 into S2. ملٹیپلائی کر لیا. فرسٹ جو کالم ہے یہ پہلا آئگن ویکٹر ہے,
سیکنڈ کالم سیکنڈ آئگن ویکٹر, تھرڈ کالم تھرڈ آئگن ویکٹر. اب چلتے ہیں دوسری ایگزامپل کی طرف. اس ایگزامپل کو کرنے سے پہلے ذرا اپنے ذہن کو ریفریش کر لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کیونکہ اب ہمیں طریقہ کار پتہ چل گیا ہے اور اس طریقہ کار کو ہم یہاں پر بھی اپلائی کریں گے. کیسے اپلائی کریں گے؟ اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کیا پروسیجر کیا ہیں, کیا اسٹیپس کیا ہیں. وہی چیز ہے کہ آپ نے پہلے آف ڈائگنل ایلیمنٹ سب سے بڑا جو ہے وہ دیکھنا ہے اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ کہاں پر ہے. اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ریئل میٹرکس ہے, سیمیٹرک میٹرکس ہے یا نہیں. اگر وہ کنڈیشن سیٹسفائی کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا معلوم کریں گے؟ ٹینجنٹ 2 تھیٹا معلوم کریں گے. ٹینجنٹ 2 تھیٹا آپ کو تو یاد ہو گیا ہوگا, رٹا لگ گیا ہوگا. کیا ہوتا ہے جی؟ 2aij ڈیوائڈ بائی aii مائنس ajj. ٹھیک ہے, 2aij ڈیوائڈ بائی aii مائنس ajj. اب کیا چیز ہے؟ اگر آپ کے پاس i اور j, i1 اور j3 ہے, 2a13 ڈیوائڈ بائی a11 مائنس a33. ویلیوز معلوم کریں گے, کیلکولیٹ کریں گے اور اس کے اندر سے ہم کیا کرتے ہیں کہ S1 میٹرکس بناتے ہیں, پھر S1 انورس معلوم کرتے ہیں. S1 انورس تو بڑی آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے کیونکہ ٹرانسپوز کر دیتے ہیں, ٹرانسپوز کر کے یہ انورس مل جاتا ہے. اگر اتفاق سے یہ کنڈیشن نہ ہوتی اور آرتھوگونلٹی کنڈیشن ہم یہاں نہ لگائیں تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جائے, کیونکہ انورس کیلکولیٹ کرنا بذات خود ایک لمبا کام ہے. جناب اس ایگزامپل کو دیکھیں, یہ وہی ایگزامپل ہے, سیم ہے, صرف ڈیٹا تھوڑا سا چینج ہوا ہے. ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ یہ میٹرکس اے دی ہوئی ہے 2 -1 0 -1 2 -1 0 -1 2. ریئل ہے؟ جی ہے, بالکل ہے. اس کے بعد دیکھیں یہ سیمیٹرک ہے, بالکل سیمیٹرک ہے. فرسٹ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ -1 ہے, سیکنڈ رو کا فرسٹ ایلیمنٹ بھی -1 ہے. فرسٹ رو کا تھرڈ ایلیمنٹ 0 ہے, تھرڈ رو کا فرسٹ ایلیمنٹ بھی 0 ہے. سیکنڈ رو کا تھرڈ ایلیمنٹ -1 ہے, تھرڈ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ بھی -1 ہے, تو سیمیٹرک ہے. یعنی اس کو ٹرانسپوز کر دیں, یہ وہی رہے گی. جب یہ چیزیں کنڈیشن سیٹسفائی کرتے ہیں تو پھر آگے چلیں. ہیئر آل دی آف ڈائگنل ایلیمنٹس آر آف دا سیم آرڈر آف میگنیچیوڈ. اب یہ سارے کے سارے آف ڈائگنل ایلیمنٹ سارے کے سارے ایک ہی میگنیچیوڈ کے ہیں. ٹھیک ہے نا, -1 -1 -1 -1 کوئی سا بھی ہے, میگنیچیوڈ کی بات کر رہے ہیں, اس میں سائن کی بات نہیں ہوتی ہے. کوئی سا بھی ہے تو آپ کوئی سا بھی چوز کر سکتے ہیں. آپ D12 چوز کر لیں, D21 چوز کر لیں, D32 کر لیں, D23 کر لیں, ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس, کیونکہ تو آربیٹری ہے. Therefore we can choose any one of them. Suppose we choose A12. ٹھیک ہے نا, A12 ہم نے چوز کر لیا تو آپ کے پاس aij کیا ہو گیا؟ aij is A12. aii کیا ہو گیا؟ A11. ajj کیا ہو گیا؟ A22. As the largest element and compute tangent 2 theta کیلکولیٹ کرتے ہیں. tangent 2 theta کیا ہو جائے گا؟ tangent 2 theta وہی فارمولا 2aij ڈیوائڈ بائی aii مائنس ajj. 2a12 ڈیوائڈیڈ بائی آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ 2a12 ڈیوائڈ بائی a11 مائنس a22. یہ -1 بائی 0 آ گیا آپ کے پاس, دیٹ از اکول ٹو انفینٹی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ ونس اگین یہاں پر آپ کے پاس تھیٹا از اکول ٹو π/4 آ گیا. تھیٹا π/4 آ گیا تو کوئی بات نہیں, بڑی اچھی بات ہے. اس لیے کیونکہ ہمارے پاس cos تھیٹا اور sin تھیٹا کیا ہو جائے گا؟ 1/√2 کے برابر, کیونکہ تھیٹا π/4 اور sin π/4 بھی 1/√2 کے برابر ہوتا ہے اور cos π/4 بھی 1/√2 کے برابر ہوتا ہے. تو اب ہمارے پاس کیا ہو گئی؟ آرتھوگونل میٹرکس کیا بن گئی؟ Then we construct an orthogonal matrix S1 such that S is equal to کیا آپ کے پاس؟ وہی cos θ کی ویلیو پٹ کرتے جائیں گے ڈائگنل کے اندر. 1/√2 minus 1/√2 0 1/√2 1/√2 0 0 0 1. یہ پہلے اسٹیپ میں آپ نے کیا کیلکولیٹ کر لیا؟ S کیلکولیٹ کر لیا. بڑی اچھی بات ہے, اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے. پھر کیا کریں گے؟ D1 معلوم کریں گے. D1 کیا ہوگا؟ D1 جناب S انورس AS کے برابر ہوتا ہے. اب اس کو چاہے آپ S1 فرسٹ کر لیں تو فرسٹ روٹیشن کیا ہو گئی؟ ہم نے کہا کہ فرسٹ اس کو S1 کر لیتے ہیں تو D1 آپ کے پاس کیا ہو گیا؟ D1 از اکول ٹو S1 انورس A انٹو S1. کیا ہوا؟ D1 از اکول ٹو S1 انورس A انٹو S1. S1 انورس یعنی S1 ٹرانسپوز انٹو A انٹو S1 کیا ہو جائے گا آپ کے پاس؟ پہلی میٹرکس پڑھتا ہوں 1/√2 minus 1/√2 0. سیکنڈ رو از -1/√2 1/√2 0 0 0 1. اس کے بعد سیکنڈ میٹرکس جو A ہے وہ کیا آپ کے پاس 2 -1 0 -1 2 -1 0 -1 2. S1 آپ کے پاس کیا ہے 1/√2 -1/√2 0 1/√2 1/√2 0 0 0 1. اس کو لے لیں بے شک ایک آدھ منٹ اور کیلکولیٹ کر لیں, دیکھیں تو آپ کے پاس جواب جو D1 آئے گا وہ کیا آئے گا؟ D1 is equal to 1 0 minus 1/√2 0 3 minus 1/√2 minus 1/√2 minus 1/√2 2. اب اس لاسٹ میٹرکس کو دیکھیں, یہ ابھی ڈائگنل نہیں ہے, اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ ڈائگنل نہیں ہے, اس کے اندر کچھ آف ڈائگنل ایلیمنٹس نان زیرو ہیں بھی.
تو آگے چلتے ہیں. ناؤ وی چوز D13 از اکول ٹو -1/2 ایز دا لارجسٹ ایلیمنٹ آف D1 اینڈ کمپیوٹ. دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں. ٹینجنٹ 2 تھیٹا کیا ہو جائے گا آپ کے پاس؟ وہ ہو جائے گا 2D13 ڈیوائڈ بائی D11 مائنس D33 دیٹ از اکول ٹو -√2 اوور 1 - 2. تھیٹا کیا آ گیا آپ کے پاس؟ یہاں پہ آ گیا 27 ڈگری 22 منٹس 41 سیکنڈ. کیونکہ یہاں پہ وہ اسٹینڈرڈ نہیں تھا نا جس میں π/4 π/3 π/6 یا پائی یا π/2 نہیں تھا, تو ہم نے تھیٹا کی ویلیو کیلکولیٹ کر لی 27 ڈگری 22 منٹس 41 سیکنڈس. آپ چاہیں تو ریڈین میں کیلکولیٹ کر لیں, کوئی بات نہیں. اب کیا کرتے ہیں؟ ناؤ وی کنسٹرکٹ اندر آرتھوگونل میٹرکس S2 such that S2 کیا آ گیا آپ کے پاس 0.888 0 -0.459 010 0.459 0 0.88. لاسٹ ایلیمنٹ از 0.888. پھر ہم معلوم کرتے ہیں ونس اگین D2 کیلکولیٹ کرتے ہیں. D2 کیا ہو جائے گا آپ کے پاس؟ D2 از اکول ٹو S2 انورس D1 S2. تو یہ جناب ملٹیپلائی کر لیں, کیلکولیٹ کر لیں, کیلکولیٹر کا استعمال کر لیں, آپ کے پاس جواب آتا ہے 0.634 0.3250 0.325 minus 0.628 0 minus 0.628 2.365. Now the numerically largest of diagonal elements of D2 is found to be D23 جو ہے -0.628 ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر دوبارہ سے ہم کیلکولیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. کیا کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ ٹینجنٹ 2 تھیٹا از اکول ٹو -2 into 0.628 ڈیوائڈ بائی 3 minus 2.365. تھیٹا کیا آ گیا؟ تھیٹا آ گیا آپ کے پاس -31 ڈگری 35 منٹ 24 سیکنڈ. اب آپ کے پاس یہ چیزیں تھوڑی سی کمپلیکیٹ ہوتی جا رہی ہیں اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہینڈ کیلکولیشن تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس S3 جو آ گئی, S3 کیا آ گیا 100 0.852 -0.524 0 -0.524 0.852 اینڈ فائنلی آپ کے پاس D3 آ گیا. ٹھیک ہے, D3 کیا ہے آپ کے پاس؟ S3 انورس D2 S3. یہ ہم نے کیلکولیٹ کر لیا, آپ کے پاس اسکرین پہ موجود ہے. پھر کیا کریں گے؟ ٹو ریڈیوس D3 ٹو اے ڈائگنل فارم سم مور روٹیشنز آر ریکوائرڈ. لیکن کیا کرتے ہیں؟ however we may take 0.634 3.386 and 1.979 as given eigen value of the eigen matrix. اب یہیں پہ ہم رک جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہیں پر یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں, ہم یہیں پر اس کو لے سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت کلوز پہنچ گیا ہے زیرو کے. تو ہم نے کہا یہاں تک ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس 0.634 3.386 اور 1.979 جو ہے وہ آئیگن ویلیوز آ گئے. یہ جناب ہمارا لیکچر تھا آج کا, نومیریکل انالیسس لیکچر نمبر 17, جس میں ہم نے کیا کچھ کیا آپ کے ساتھ پہلے ہم نے کیا بتایا؟ ہم نے آپ کو پاور میتھڈ بتایا اور اس کے بعد ہم نے آپ کو جیکوبیز میتھڈ بتایا. اس کے ذریعے 2 ایگزامپلس ہم نے سالو کی. اس کے ساتھ ساتھ یہ لیکچر بھی مکمل ہو گیا, یہ چیپٹر بھی مکمل ہو گیا, یہ ٹاپک بھی مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم انٹرپولیشن کی بات چیت کریں گے. یہ اس کے اندر اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ ہم کو ای میل بھیج سکتے ہیں, اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہم آپ کے سوالوں کو جواب دینے کی کوشش کریں گے. کچھ ایکسرسائز وغیرہ انشاءاللہ موقع ملے گا تو ہم ایک دن کریں گے اور اس میں اس کی بھی ایگزامپلس اور کرنے کی کوشش کریں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اس دوران ایکسرسائز میتھمیٹکس کی, اپنی فزیکل ایکسرسائز اور مینٹل ایکسرسائز جاری رکھیے گا. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم.